الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہم نے اپنے گزشتہ درس کے اندر چند اعمال کا تذکرہ کیا تھا جن کی بدولت مرنے کے بعد انسان کے نامہ اعمال کا سلسلہ اجر و ثواب کی صورت میں جاری رہتا ہے۔ آج بھی ہم چند اعمال کا تذکرہ کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلا عمل تصنیف و تالیف اور پھر ان کی نشر و اشاعت کرنا، یعنی دینی کتب کی تصنیف اور تالیف اور اس کے بعد اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ جس طرح کسی کو تعلیم دینے سے، وعظ و نصیحت کرنے سے مرنے کے بعد میت کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اسی طرح تصنیف و تالیف اور پھر ان کی نشر و اشاعت کرنے سے مرنے کے بعد میت کو اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، کہ مومن مرنے کے بعد اپنے جن اعمال کا اجر و ثواب پاتا ہے وہ علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھر اس کی نشر و اشاعت کی۔ محترم سامعین، دوسرا عمل اللہ کی رضا کی خاطر اسلامی ریاست کی سرحد پر پہرا دینا ہے۔ جو شخص محض اللہ کی رضا کی خاطر اسلامی ریاست کی سرحد پر پہرا دیتا ہے تو ایسے بندے کا اجر و ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ وہ شخص خود تو فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کا عمل فوت نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ، کہ اللہ کی خاطر پہرا دینا ایک دن اور ایک رات ایک مہینے کی قیام اور صیام سے بہتر اور افضل ہے۔ وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، اگر وہ شخص مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا رہا۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس پر اس کا رزق بھی جاری کر دیا جائے گا۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانُ، اور وہ شخص فتنوں میں ڈالنے والوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس سلسلے میں تیسرا عمل پودا لگانا یا کھیتی کرنا ہے۔ شجرکاری جہاں ملک و ماحول کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، وہیں اس سے بڑھ کر خود انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پودا لگانا یا کھیتی کرنا جس سے انسان پھل کھائیں یا اس کا سایہ حاصل کریں، یہ ان امور کے اندر شامل ہے جن کی وجہ سے مرنے کے بعد میت کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں آئے اور آپ نے پوچھا، من غرس هذا النخل، یہ باغ کس نے لگایا ہے؟ امسلم ام کافر، کسی مسلمان نے لگایا ہے یا کافر نے؟ تو انہوں نے کہا، بل مسلم، بلکہ مسلمان نے لگایا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا فیأکل منه انسان ولا بہیمة ولا شیء الا كانت له صدقہ، کہ جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس سے جانور یا انسان یا پرندے جو کچھ کھاتے ہیں اس کے بدلے اس شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی روایت قدر تفصیل سے صحیح مسلم ہی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، کہ جو مسلمان کھیتی کرتا ہے یا پودا لگاتا ہے، الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، اور پھر جو اس میں سے کھایا جاتا ہے وہ اس شخص کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔
وما سرق منہ لہ صدقہ، جو اس سے چرایا جاتا ہے وہ بھی اس شخص کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ وما اکل السبع منہ فہو لہ صدقہ، اور جو درندے اس میں سے کھاتے ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ وما اکلت الطیر فہو لہ صدقہ، اور جو پرندے کھاتے ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ولا یرزق احد الا کان لہ صدقہ، الغرض جو کچھ اس باغ میں سے لے گا تو وہ اس شخص کے لیے صدقے کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنے ہی پیارے اعمال ہیں جن کو بجا لانے سے ایک شخص، ایک مسلمان مرنے کے بعد بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ ان اعمال کو بجا لائیں جن کی وجہ سے مرنے کے بعد ہمارے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام سامعین کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔